मूसलाधार बारिश ने कराची को पानी में डबो दिया। अहम शाहराहें और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। शहर की सबसे बड़ी और अहम शाहराह फैसल भी डूब गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से मार्केट्स और घरों में पानी दाखिल। नागिन चौरंगी के अतराफ पानी ही पानी, शहरी परेशान। जौहर चौरंगी अंडरपास के अतराफ भी सड़कें ज़ेर-ए-आब। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़कें पानी में डूबी हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर जगह जगह पानी जमा। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। लियाकताबाद में बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल। सड़क धंस गई, बस समेत मुतअद्दिद गाड़ियां गड्ढों में फंस गईं। KMC की मरकजी इमारत पर भी पानी जमा। लाइट हाउस मार्केट पानी में डूब गई। कराची आने और जाने वाली मुतअद्दिद परवाजें मुलतवी। शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर भर के 350 फीडर से बिजली की फराहमी बंद। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। कारोबारी जिंदगी मुतासिर। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 2 मजदूर जख्मी। सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक नंबर 94 की छत भी गिर गई। नायब कासिद समेत 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बैरक में महकमा सेहत का दफ्तर कायम था। तूफानी बारिश के बाद शहर कायद में इमरजेंसी नाफिज। बल्दिया उज़्मा के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला सिंध का मानसून बारिशों के दौरान मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। शदीद बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। कहा अर्बन फ्लड से बचाव के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। बारिश के पानी के फौरी अखराज के लिए मशीनरी और अमला मुतहर्रिक रखा जाए। शदीद बारिशों के दौरान अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पाकिस्तान के हिस्से का एक कतरा भी लिया तो जंग तसव्वुर होगा। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मौतली पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मोदी सरकार को एक बार फिर बावर करा दिया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। भारतीय इक़दामात के खिलाफ बरतानिया में कानूनी टास्क फोर्स कायम है। इसहाक डार ने कहा, सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की बका से जुड़ा है। आबी मुस्तक़बिल के लिए सिंतास मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, बरतानवी हुकाम से अहम मामलात पर मुलाकातें हुई। ईरान और अफ़गानिस्तान के मामले पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और बरतानिया की तिजारत का हजम $4 अरब से ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और FC की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। 1 GB में तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। 3 मेडिकल की यूनिट्स इन एडिशन टू द इन सिचू रिसोर्सेज वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में इससे डिप्लॉयड हैं और उनके तहत 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे अभी तक 6304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 6903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन को 505 टन राशन फराहम किया गया। अब तक 6000 से ज़्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी काम कर रहे हैं। इस वक्त बोनेर में 2 बटालियन काम कर रही हैं। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन मसरूफ़ अमल है। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स की टीम को खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया। आर्मी एविएशन भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 90 सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई। सड़कों की बहाली की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कराकरम हाईवे 8 मकामात से बंद थी, उसे खोल दिया गया। 23 अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल तेज होगा। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। चेयरमैन NTMA की ब्रीफिंग। कहा कि शिमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी तबाही हुई। बारिशों और सैलाब से 670 अमवात हुई। 1000 अफराद जख्मी हुए। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। मुतासरा शाहराहों की बहाली का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में 70% बिजली निज़ाम को बहाल कर दिया गया। मलाकंड बशाम रोड को बहाल कर दिया गया। N90 को भी खोल दिया गया। अब तक 1200 के करीब खैमे भिजवाए जा चुके हैं। सवाबी में बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। सैलाबी रेलों का अजदहा मुतअद्दिद जानों को निकल गया।
ریسکیو ٹیموں نے 10 افراد کی لاشیں نکالیں، 7 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ ڈپٹی کمشنر ثوابی کے مطابق مقامی گاؤں دلاوڑی گدون کلاؤڈ برسٹ کا شکار ہوا۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے 25 سے 30 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ مانسہرہ میں کلاؤڈ برسٹ سے جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ 3 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ٹانک میں میدان کے علاقے سے بڑا سیلابی ریلا گزرنے پر ایمرجنسی نافذ۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق جمعرات سے اب تک خیبر پختونخوا میں 358 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 1 ہفتے تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ آج سے 25 اگست تک تعلیمی اداروں میں تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسلا دھار بارشیں جاری۔ صوبے کے شمال مشرقی علاقے طوفانی بارش کی وجہ سے زیر آب۔ بولان کے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی ریلوں کی آمد جاری۔ ضلع کچی میں طوفانی بارش سے کوئٹہ سے بھی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ سیلابی ریلے سے بی بی نانی پل کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہرنائی میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہرنائی کے علاقے گوچینا میں 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ ریلے میں بہہ جانے والے 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ایک بچے کی تلاش جاری ہے۔ سیلابی ریلے کے باعث سوراب میں 115 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ بختیار آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ نکاسی آب کا نظام نہ ہونے سے گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ناڑی اور لہڑی کے دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کا زوردار سپیل۔ مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارشیں۔ چکوال اور سرگودا میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش۔ فیصل آباد اور گرد و نواح میں کالے بادلوں کا مٹر گشت۔ خوشاب میں موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال سے پانی گھروں میں داخل۔ پنجاب کے متعدد علاقوں میں تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ میاں والی میں تیز بارش سے دریائے سندھ کی سطح بلند ہونے کا امکان۔ کالا باغ اور چشمہ بیراج کے مقام پر دریا میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ تونسا بیراج کے مقام پر سیلاب سے کوٹ ادو کے نشیبی علاقے زیر آب۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 1852 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس نے 1,50,000 کی نفسیاتی حد بھی پار کر لی۔ انڈیکس 1,50,323 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کاروباری برادری کے اعتماد پر اظہار تشکر۔ کہا کہ سرمایہ کاری اور کاروبار میں اضافہ روزگار کے مواقع پیدا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان رابطے دوبارہ بحال۔ 1 ہفتے کے دوران مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفود کی 2 طویل ملاقاتیں۔ سیاسی صورتحال اور نئے اپوزیشن لیڈر کے تقرر اور اپوزیشن اتحاد پر گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا اپوزیشن کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا حق ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین اور بھارت کو ایک دوسرے کو شراکت دار سمجھنا چاہیے، دشمن یا خطرہ نہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات۔ چین اور بھارت کا 2 طرفہ تعلقات کی بہتری کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اور بھارت کو درست اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے۔ چین ہم آہنگی باہمی فائدے کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ دونوں ہمسائے ممالک اپنے تعلقات میں ایک مشکل دور کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اختلافات کو تنازعات میں اور مقابلے کو تصادم میں نہیں بدلنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ 21 اگست کو پاکستان آئیں گے۔ پاکستان میں جدید بینکاری کے نئے دور کا آغاز۔ اسٹیٹ بینک نے ادائیگی اور تصفیے کا نیا نظام پرزم پلس متعارف کرا دیا۔ تقریب سے خطاب میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ پرزم پلس نظام مالیاتی نظام محفوظ اور مؤثر ادائیگی کو یقینی بنائے گا۔ ملک میں 22 کروڑ 50 لاکھ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز موجود ہیں۔ ادائیگی کے جدید نظام سے شفافیت آئے گی۔ بینکنگ کے شعبے میں بنیادی اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ ریئل ٹائم انٹر بینک پیمنٹ سیٹلمنٹ سسٹم کے نئے ورژن سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا نیا۔ یوکرین کو جنگ کے بعد بہت سا علاقہ ملنے والا ہے۔ امریکی فوج یوکرین نہیں جائے، یورپ یوکرین میں زمینی فوجی بھیجنے کو تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگلے کچھ ہفتوں میں پتہ چل جائے گا کہ پوٹن کیا چاہتا ہے۔
ممکن ہے پوٹن کوئی معاہدہ نہ کرنا چاہے. امید ہے کہ پوٹن مثبت رویہ اختیار کرے گا. یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہی مطالبہ جنگ کا سبب بنا. امریکی صدر نے زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ تھما دیا. رپورٹ کے مطابق نقشے میں روس کے زیر کنٹرول علاقوں کو گلابی رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق روس نے امن معاہدے کے لیے ڈونباس کے باقی ماندہ حصے پر بھی کنٹرول کا مطالبہ کیا. دوسری طرف یوکرین کی قیادت نے مشرقی علاقوں سے دستبرداری پر غور کا عندیہ دیا. اہم ملاقات میں فرانسیسی صدر، یورپی یونین اور نیٹو کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے. یوکرین کی جانب سے روس پر بڑا حملہ. ڈرون سے ایندھن لے جانے والی ٹرین کو اڑا دیا. روس کو کرائمیا سے جوڑنے والی ریلوے لائن بھی تباہ. روسی حکام کے مطابق حملے سے فوجی رسد کو شدید نقصان پہنچا. یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا. بین الاقوامی برادری نے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی. اسرائیل نے غزہ جنگ بندی تجویز قبول نہ کی تو بحران مزید بڑھے گا. ترجمان قطری وزارت خارجہ معادل الانصاری کی پریس کانفرنس. کہا کہ مصر اور امریکہ سمیت دیگر اتحادیوں کے ساتھ جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. تجویز میں 60 دن کی عارضی جنگ بندی شامل ہے، جس کے دوران متعدد قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا اور غزہ کی امداد میں اضافہ کیا جائے گا. گزشتہ روز حماس نے غزہ جنگ بندی کی نئی تجویز منظور کر لی تھی. کہا ثالثوں کو منظوری سے آگاہ کر دیا ہے. اس سے قبل مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جاری